الرحیم اللہم بلغنا لیلۃ القدر اللہم بلغنا لیلۃ القدر وجعلنا من الفائزین بخیرها وجعلنا من الفائزین بخیرها اللہم بلغنا لیلۃ القدر وجعلنا من الفائزین بخیرها۔ اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما اور ہمیں اس کی خیر سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرما، اور ہمیں اس کی خیر سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرما۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو لیلۃ قدر نصیب فرمائے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی محبت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں خالص کر دیے گئے۔ یاد رکھیں، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعملا یقربنی الی حبک۔ اے اللہ وہ عمل کرا لے جس سے تو راضی ہو جائے، مجھے تیری محبت چاہیے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے بھی محبت مجھے عطا کر، اور وہ عمل بھی مجھے عطا کر جو تیری محبت کے قریب لے جائیں۔ اور ہماری آج کی رات ہی تجھے اور تیرے علم کو پانے کے لیے ہے۔ شب قدر تیرے حکم کے مطابق ہم ڈھونڈنے کے لیے، یا اللہ ہمیں ہماری حاضری کو نصیب فرما۔ اللہ کی محبت اتنی خالص اور خاص ہے کہ اگر انسان صرف ہم جائے نماز پر آج کی رات سر جھکائے بیٹھے رہیں، کچھ نہ بھی بولیں، تب بھی وہ رب کچھ ہی لمحوں میں ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ وہ بندے کے دل میں اتارنے لگتا ہے۔ شرط ہے کہ خاموشی سے، خاموش ہے نا، ہونٹ بند ہیں، دل لگا کے پوری دل جمی سے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ آج اللہ کے حضور اپنی ندامتیں پیش کرنے کا رات ہے، آج اللہ کے حضور اپنے گناہوں کے سمندر بہانے کی رات ہے۔ آج کے لمحات بہت قیمتی لمحات ہیں، تو اس لیے اللہ سے یہ سکینت مانگیں، چاہے آنکھیں بند کر کے ہی اللہ تعالیٰ سے جائے نماز پر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں کہ اللہ میرا دل تو پریشانیوں سے بھرا پڑا۔ جس پریشان دل کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں سمجھا دیتے ہیں کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میرے بندے نا امید مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ سکینت اس کے دل پہ اتار دی جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کی رات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو طاق راتیں جتنی بھی آئیں ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ہم سے ہمارے دلی، دماغی، جسمانی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں۔ رمضان المبارک کا مہینے میں یہ راتوں کا یہ تحفہ ہے رمضان، اور رمضان جو ہماری زندگی میں آیا اس میں اللہ نے قرآن اتارا، اس لیے وہ دونوں تحفے ہمیں زندگی میں عطا کیے، اور اس کے بعد یہ طاق راتیں ہمیں عطا کی۔ کسی طرح ہم اپنی بہتری کی طرف چلے جائیں، وہ ہماری بہتری چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو گنتی کے ایام معدودات کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اور گزرتے جا رہے ہیں، ہم آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں۔ تو جتنی تیزی سے یہ گزر جاتا ہے، اور وہ لوگ، وہ اللہ کے خاص لوگ جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے، وہ عبادت میں محنت کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی کسی کوتاہی میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے لمحات کو گن کر اپنی سانسوں کے ساتھ گن کر گزارتے ہیں، اور نیک اعمال میں کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی۔ تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نیک اعمال کے آثار ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کی دنیاوی زندگی میں بھی، ان کے اعمال نامے میں بھی، اور ان کی آخری زندگی میں بھی ان کی جھلک نظر آئے گی۔ اور قیامت کے دن جب وہ سبحان اللہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، تو رب سے ملاقات کے وقت انتہائی خوش اور مسرور ہوں گے، یعنی سرور چھایا ہوگا۔ سرور کو ہم سمجھتے ہیں کہ سرور کیا ہوتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں اور سرور میں ہوں گے، یعنی مسرور ہوں گے۔ یہ کہ آپ کو قرآن پاک ہی یہ خوشخبری سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ اس دن بہت چہرے روشن ہوں گے اور ہنستے ہوئے ہوں گے اور خوش ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے برعکس انفارچونیٹلی وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے یہ تمام نعمتیں اللہ کی سے فائدہ نہیں اٹھایا،
زندگی نعمت فائدہ نہیں اٹھایا، ایمان سب سے بڑی نعمت فائدہ نہیں اٹھایا، قرآن سب سے بڑی نعمت کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان ان کی زندگی میں آیا اس سے محروم ہو گئے، پھر طاق راتوں سے محروم ہو گئے، پھر اتنی بڑی بلیسنگ چیزیں جو بتائی جا رہی سمجھائی جا رہی ان سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہ غفلت اور کوتاہیاں ان کا کیا حال کریں گی دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، انتہائی پریشان کن ان کی حالت ہوگی، ان کا یہ حال ہوگا چونکہ انہوں نے یہ سارے کام چھوڑ دیے جو ان کو اللہ کے قریب کرتے تھے، بلکہ ان کی زندگی کے یہ قیمتی لمحات تھے جو انہوں نے ایسے کاموں میں گزار دیے جن سے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو کتنی بڑی خسارہ ہے، کتنی بڑی خسارت ہوگی ان کے لیے جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، جیسے حرام چیزوں کو دیکھنا اور سننا، سود کے معاملات، رشوت کھانا، لوگوں پہ ظلم کرنا، بدعات پر عمل کرنا اور پھر ان کا دفاع کرنا۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے یا نہیں دین، بس اس کے پر چلتے رہنا اور پھر ان کا دفاع کرتے رہنا کہ نہیں میری تو والدہ یہ کرتی ہیں، نہیں تو فلاں تو ایسی جگہ ہو رہا ہے، تو یہ دفاع کرنا ہے جو اس وقت بہت ہماری مسلم معاشرے میں رائج ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دنیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس برکت راتوں کو اتارا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر کلمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسألک ایمان الخاتمہ، اللہ تعالیٰ اللہ میں تجھ سے خاتمہ ایمان کا سوال کرتی ہوں کہ ایمان میرے پاس تو ہے، خاتمے کے وقت بھی میرے پاس یہی ایمان کی دولت ہو، دولت کے ساتھ میں امیر ہو کر مرنا چاہتی ہوں، میں غریب ہو کر مرنا نہیں چاہتی، میں کافروں میں سے مرنا نہیں چاہتی، میں محروموں میں سے مرنا نہیں چاہتی۔ اے اللہ میرا خیر سے خاتمہ کرنا، میرا خیر سے خاتمہ فرمانا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا، وتوفنی مسلمن، مسلمانوں میں مجھے فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ مجھے شامل کر دینا، مجھے ان سے ملا دینا۔ جتنے بھی تیرے صالحین لوگ گزرے، پیغمبر گزرے، تیرے صدیقین گزرے، تیرے جو ہے علماء گزرے، تیرے جتنے بھی تبع تابعین صحابہ کرام، سب صالحین میں مجھے شامل کر دینا، آمین یا رب العالمین۔ تو اب اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس لیے دی ہیں کہ اگر تمہارے اعمال پہلے اچھے نہیں بھی تھے تو یہ آج کی بلیسڈ رات ہے، اس میں اپنے بہتر کر لو، بلکہ بہترین کر لو، چونکہ اگر تم اس سے محروم رہ گئے تو جو میں آپ کو بتا رہی تھی، جو محروم رہ گئے ان کے لیے آیت قرآن پاک کیا فرماتی ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ کر چیخیں گے۔ قرآن کا ترجمہ ہے، وہ جہنم میں پہنچ کر چیخیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے، وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے ہمارے لیے 37 میں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ جہنم میں جا کے پھر چیخیں گے اور یہ دعا کریں، ندا کریں گے کہ ہمیں اس دنیا جہاں ہم آج ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں، قیامت کے والے دن وہ اسی پر چیخیں گے اور شدید خواہشات کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس پہنچا دیں۔ تو اس لیے جو ہے اہل القرآن، اے جنت کے طالبوں، جو جنت کو طلب کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو مجاہدے کے لیے، کوشش کے لیے، جد و جہد کے لیے اور مشقت کا عادی بناؤ اور اسے نجات کی راہ جو ہے اس کی اور یہی نجات کی راہ ہے اور نجات کے راستے ہیں، اور اپنے نفس کو اس نجات کے راستے پہ چڑھا دو۔ This is the blessed ashra of the Ramadan. تو that's why these are very important talk کہ جس میں ہماری تیاری جو کم رہ بھی گئی ہے، تو یہ جو مین مقصد ہے میرا ہمارے سب کی زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ نفس کو مجاہدے کے لیے تیار کرنا، کوشش کے لیے تیار کرنا، اس کو کمزور کرنا دنیاوی معاملات کے لیے، دینی معاملات میں اس کو آگے بڑھانا اور اس کو مشقت کا عادی بنانا۔ یہ مشقت کا منتر سکھایا گیا کہ آپ کیسے صبح شام اکثر یہ بات سننے کو آتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کدھر کیا ہو رہا ہے، یعنی اتنا زیادہ مشقت کا عادی کیا جا رہا ہے مسلمان کو، ایک اس کو گفٹ دیا گیا ہے کہ بھئی تم اس طرح کی زندگی لے کر آؤ گے تب بھی اپنے آپ کو انعام یافتہ میں سے رکھو گے۔ اگر دنیا میں سہل زندگی رکھی کہ بس سوئے رہے، ساری رات سونا، رمضان میں ساری رات نہیں سو پا رہے،
جب مرضی کھانا رمضان میں ایسا نہیں ہو رہا، جب مرضی نمازیں پڑھ لینا ایسا نہیں ہو رہا، جب مرضی صدقہ دے دوں اب نہیں دیتی ایسا نہیں ہو رہا، ہر چیز کو الٹ دیا گیا ہے تاکہ میرا اور آپ کا نفس مجاہدے کے لیے تیار ہو جائیں، مشقت کے لیے تیار ہو جائیں، محنتوں کے لیے تیار ہو جائے، آرام کا عادی نہ ہو جائیں کہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، آرام سے آرام فرما رہی ہے پوری امت۔ اس کے لیے نہیں رمضان آیا، رمضان ایک ہمارا ریہرسل کورس کرنے آیا ہے، کورس کروا رہا ہے، پریکٹس کروا رہا ہے کہ اس طرح کی زندگی مطلوب ہے میرے رب کو، اس طرح کی زندگی مقصود ہے میرے پالنے والے کو، اس طرح کی زندگی محبوب ہے مجھے اس دنیا میں اتارنے والے کو، وہی میرا خالق مالک اور رب ہے، اس کو یہ چیزیں مقصود ہیں، اس کے لیے رمضان آیا اور یہ مجاہدہ کروا رہا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم نجات پا جائیں۔ یاد رکھیں وقتی آرام جو ہے وہ کچھ کوئی معنی نہیں رکھتا، دائمی راحت معنی رکھتی ہے۔ وقتی ایمان آرام معنی نہیں رکھتا کہ تھوڑا سا آرام کر لوں، تھوڑا سا اور کر لوں، نہیں، تھکنا ہے، تھکنا ہے۔ جو ابھی تک نہیں تھکا وہ سمجھ لے کہ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اس کے اندر تھکنا ہے، تو وقتی تھکاوٹ ہے یہ، اور دائمی راحت ہے۔ تو جو دائمی راحت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے تو اصل میں وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ رب سے ملاقات کے دن کی کوشش ہی نہیں کر رہا، کیونکہ رب سے ملاقات اسی کو ہوگی جو آج کے دن تھکاوٹیں آج کے منتھ میں جس کو نصیب ہو رہی ہیں۔ تھکاوٹ از دا بلیسنگ آف دا رمضان، تھکاوٹ از دا ٹائرڈنیس از دا بلیسنگ آف دا رمضان۔ اور جو اپنے آرام کو ابھی بھی ترجیح دے رہا ہے، جو ابھی بھی سوچ رہا ابھی اور آرام کر لوں، ابھی اور سو جاؤں، ابھی تھوڑا سا اور کر لوں، تو پھر وہ رب کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کیے ہوئے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام عقل مندوں کا اس بات پر، عقل مندوں کا جس کو قرآن کہتا ہے فلا تعقلون، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دائمی نعمتیں یعنی ہمیشگی کی جو نعمتیں ہیں وہ بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی، بغیر محنت کے آپ کو نہیں ملیں گی کہ مجھے ہمیشگی کی نعمت مل جائے، میری اولاد سے مجھے ہمیشہ نفع ہو، میرا علم سے مجھے ہمیشہ نفع ہو، میری زندگی مجھے ہمیشہ نفع دے، مجھے صحت مند زندگی چاہیے، مجھے نفع مند اس کے عمل کرتی رہوں، تو یہ جو ساری چیزیں مجھے آخرت کی خوشیاں، آخرت اور برزخ اس میں مجھے دائمی خوشیاں ملیں، یعنی خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہمیشہ۔ تو وہ یہ جو ہمیشگی ہے دائمی، اس کو دائمی بولتے ہیں، یہ جو ہمیشگی کی ہے وہ مشقتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو مشقتیں دنیا میں یہ مشقتیں ہیں، آخرت میں مشقت نہیں ہوگی، جنت میں کوئی مشقت نہیں ہے، ساری مشقت دارالعمل اس میں ہے جو دارالدنیا ہے، یہ ہے وہ جگہ اور وقت اور وہ لمحات، اور پھر ان کو کتنے گنا، 70 گنا 700 گنا کر دیا جا رہا ہے تاکہ آپ بہت جو ہے، چاہے ہماری محنت تھوڑی سی ہے، انعام بہت بڑے مل رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہمیشہ میں مخاطب ہوں گی، اب میں یہ کہوں گی کہ جو مشقتوں میں تھک گئے ہیں، جو ہم سب کو اللہ اس میں شامل کر لیں۔ اے جنت کے طلبگاروں، جنت کے طلبگار ہیں نا ہم، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، یہ ہے ہمارا مقصد تاک راتوں کا، رمضان کا، قرآن سیکھنے کا، اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے نبی سے جڑنے کا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ تو اے جنت کے طلبگاروں، اگر یہی ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے، امام ابن القیم کے مطابق اگر ہم انہی سے جڑے ہوئے ہیں تو عبادات میں اضافہ کرو، عبادات میں اضافہ کرو، تھکاوٹ میں اضافہ کرو، قرآن کریم کی تلاوت میں، سننے میں، سمجھنے میں، یاد کرنے میں اور کوشش کرو، صدقات کو بڑھاؤ اور بڑھا دو، اور راتوں کو قیام کرو، اب دیکھیں رات میں تو کوئی نماز فرض ہی نہیں ہے ہم پر، عشاء جیسے فرض آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد راتوں کا قیام، لمبا قیام، یعنی جیسے تراویح ہے، تہجد کی نماز ہے، اس میں زیادتی کرو، زیادہ کرو۔ اب اس کی پتہ ہے آپ کو کہ اس کے لیے حفظ کا ہونا کتنا ضروری اور آسان ہے، وہ ادروائز جو ہے نوافل میں دیکھ کر بھی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو راتوں کا قیام لمبا کرو، یہ چند ہی دن رہ گئے ہیں اب، تو اس کے لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، بس اللہ کی طرف بھاگو، اور بس اللہ کی طرف بھاگو، اور بس ان 10 راتوں میں صرف اور صرف اللہ کی طرف بھاگو۔
آپ دیکھیے سورۃ ذاریات آپ کو یہ آیت 50 بتا رہی ہے، ففروا الی اللہ، اور اللہ کی طرف فرار جب کوئی ہو رہا ہوتا ہے کتنی قوت سے بھاگتا ہے، آنکھیں بند کر کے بھاگتا ہے، جی وہ فرار ہو گیا۔ صرف بھاگنا نہیں ہے، فرار ہونا ہے۔ سورۃ ذاریات کہتی ہے فرار ہو جو الی اللہ کی طرف، تو اتنی تیزی سے بھاگنا ہے کہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائیں کہ وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہے، آپ سمجھیے کہ انسان گناہوں سے بھاگ جائے، عذاب سے بھاگ جائے، اور اللہ جتنی مصیبتیں ہیں زندگی کی، بیماریاں، ان سے بھاگ جائے، فرار ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ کیسے فرار ہوگا؟ تو اللہ کی اطاعت سے فرار ہوگا، اللہ کی اطاعت کی طرف جائے گا، تب ان سے فرار ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے فرار ہونا ہے اور اللہ کی طرف فرار ہونا ہے، یہ یاد رکھیں کہ ان سے فرار ہونا ہے اور من جانب اللہ ہونا ہے۔ الی اللہ ففروا الی اللہ بتایا جا رہا ہے نا، اللہ کی طرف، جنہوں نے دنیا میں آپ کو اپنے اندر غرق کیا ہوا ہے، اپنے اندر مدفن آپ کا ہوا ہوا ہے، ہم دفن ہوئے ہوئے اس کے اندر، ادھر سے نکل کے فرار چاہیے۔ فرار ہونے کے لیے پوری قوت چاہیے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ یہ نہیں آپ کو آپ دے ادھر ادھر نہیں، بس آپ کبھی کسی کو فرار ہوتا دیکھیں، آپ نے وہ کرنا ہے۔ ابھی تک آپ بھاگ رہے تھے، ہے نا، الحمدللہ کہا جا رہا تھا کوشش کرو، صحیح ہوتا ہے بھاگنا، لیکن آپ نے ابھی ففروا، میں آپ کو بول رہی ہوں الی اللہ، اللہ کی طرف آپ نے بھاگنا ہے۔ ان راتوں کو آپ نے جو ہے ضائع نہیں کر لینا، بلکہ اس کی طرف ہم بھاگیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور وہ جماعتیں اور وہ صالحین کا ساتھ عطا فرمائے جو اس کے راستے پہ ہمیں بھاگنے کے لیے مضبوط رکھیں اور اس راستے پر قائم رکھیں، ہم اپنی منزل سے الگ نہ ہو جائیں۔ تو اللہ وہ کس میں ہوگا؟ اللہ کی اطاعت اور رحمت کی طرف بھاگنا ہے، دنیا سے فرار، گناہوں سے، کوتاہیوں سے فرار، اور اللہ کی طرف فرار، اللہ کی اطاعت کی طرف فرار، اللہ کی رحمت کی طرف فرار، اللہ کی برکت کی طرف فرار۔ یہ ہے ہمارا مشن ان 10 راتوں کا، جو آخری راتیں، بلکہ اس سے بھی کم رہ گئیں، کہ ان راتوں کا ہمارا یہ مشن ہے۔ تو نجات کا اصل سبب نیک اعمال ہیں۔ اب ہم نے فرار کرنے گناہوں سے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے، اللہ کی طرف فرار ہونا ہے، تو کیا کریں گے؟ نیک اعمال کریں گے، ان کو بڑھا دیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آیت تمہیں، یعنی کہ تمہیں وہ جنت تمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ یعنی اگر ہائی فائی جنت آج آپ نے اپنے نام الاٹ کرا لی، وہ اتنا بڑے بنگلوز جو ہم الاٹ کرا رہے ہوتے ہیں دنیا میں، وہ آج ہم نے الاٹ کرا لیا۔ سورۃ اعراف آپ کو وہ الاٹمنٹ دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے تمہیں جو جنت جو تمہیں ملی ہے تمہارے اعمال کے بدلے میں دی گئی ہے، یعنی جو تم نے فرار دنیا سے کیا اور میری طرف فرار کیا اور تمام اعمال کو بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک اور بدکار لوگوں کو برابر نہیں رکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت 43 میں کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اور بدکار لوگوں کو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ میں برابر کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک اور بدکار لوگوں کو برابر نہیں رکھا۔ دنیا میں برابر رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی فرش، دنیا ایک ہی عرض ہے نا، اسی پہ رہ رہے ہیں، مشرک ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، جو بھی ہو ادھر ہی رہ رہا ہے، بدکار ہے، نیکوکار ہے، ادھر ہی رہ رہا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ نہیں ہوگا، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہاں پر ہم رشتہ دار اکٹھے رہ سکتے ہیں، وہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک فیملی کے اندر نیکوکار بدکار لوگ رہ سکتے ہیں، لیکن وہاں نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی، یستوی ہوتا ہے برابر کرنا، میں برابر نہیں کروں گا، یہاں برابر ہوں گے یا نہیں، اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ تو اس لیے نیک اور بدکار لوگوں کی مجلس جو ہے آخر میں، اور منزل اور ان کے سب الاٹمنٹ الگ ہیں۔ تو لہٰذا آج آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کی طرف فرار ہونا ہے، عبادت کی طرف فرار ہونا ہے، ٹھیک ہے، پوری دوڑ لگانی ہے، فاستبقوا الخیرات، اور اس میں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے اس عظیم عبادات میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے رمضان میں آپ کو عطا کیا، اور رمضان میں آپ کو عطا کراتے تاکہ سبحان اللہ، اور جو فرار چاہتے ہیں دنیا سے، اس میں بہترین چیز ہمیں اعتکاف، خوش قسمت لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں جو کہ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں۔
آپ دیکھیے کہ اعتکاف بہترین فرار راستہ اور فرار جگہ ہے، جب آپ دنیا سے فرار ہو کر اپنے دنیا سے اپنے آپ کو خاموش کر کے اللہ کی طرف پورے رجوع اللہ، پورے طرح اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل ففروا اللہ کی طرف جانا۔ اور یہ کب ملتا ہے؟ یہ صرف سنت طریقے کے مطابق رمضان میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یہ نصیب رکھے ہم سب کو، اور نفلی اعتکاف بھی ہمیں اللہ تعالیٰ روزانہ باقی زندگی میں بھی عطا کرتا رہے کہ ہم صرف اللہ کی طرف فرار ہو کر ایٹ لیسٹ جو ہے ہم کچھ لمحات اس کے ساتھ گزاریں، ٹھیک ہے، دنیا سے ہٹ کے گزاریں، تاکہ دل میرا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور متوجہ رہے، دنیا نہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیں، دنیاوی مشاغل کے اندر نہ میں غرق ہو جاؤں۔ تو میں الگ سے اس کو اللہ سے دعا کریں ان راتوں میں بہت کہ اللہ اگر مجھے سنت مل گیا ہے تیری کیا بات ہے، تو مجھے قبول فرما لینا، اگر نہیں ملا تب بھی دعاؤں میں تو آپ کو کوئی پابندی نہیں، بہت دعائیں کریں تاکہ مجھے نفلی اعتکاف باقی زندگی میں بھی ملتا رہے۔ امام ابن القیم سے پھر کتنی رہنمائی فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دل کی اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب یہ دل میرا مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تب جا کے اس کی اصلاح شروع ہوتی ہے، تب جا کر یہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، تب جا کر اس کو فیض ملنے لگتا ہے، تب جا کر اس کو شفا ملنے لگتی ہے، جو کہ دنیاوی بیماریوں سے بھر جاتا ہے تب جا کر اس کو شفا ملتی ہے۔ جب آپ کبھی کہیں آپ دیکھیے نا، ایک جیسے قرآن کی کلاس ہے، فوکس ہو کے بیٹھیں، نماز ہے اس کو فوکس ہو کر ادا کریں، دعا ہے تو مکمل اللہ کی طرف توجہ کر کے جو ہے دعا مانگیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ اعتکاف اسی کا ایک ظاہری مظہر ہے، تو اگر آپ نفلی اس کی طرف بھی جائیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو کی طرف پورے فوکس ہو کر اپنے مداح اور اپنی دعائیں پیش کریں تاکہ اللہ کی ذات مبارک کے رحم بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ ہماری چیزوں کو کمزور کون سی چیزیں کریں گی ان 10 راتوں میں، اور پھر اگلے سارے 11 مہینوں کے لیے جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ مجھے اللہ سے دور کیا چیز کرے گی، اور مجھے دنیا کے نزدیک کیا چیز کرے گی، اور مجھے میری رحمتوں کے دور کون کر دیتا ہے، یا میں قرآن سے دور کیسے ہو جاتی ہوں، اور میرے کیا چیزیں ہیں جو مجھے ان 10 راتوں میں دور کرے گا۔ اور باقی زندگی میں بھی زیادہ کھانا پینا، بے وقت کھانا زیادہ کھا لینا، چاہے افطاری ہے، چاہے سحری ہے، چاہے سارا دن ہے، اگر جو باقی دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں، تو زیادہ کھانا، ہر وقت کھانا پینا، یہ آپ کو اللہ سے اور اللہ کی اطاعت سے اور اطاعت رسول سے دور کر دیتا ہے، قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ زیادہ سونا، جو لوگ کہتے ہیں میں کم سوتی ہوں، دیٹس ویری گڈ کہ اتنا سوئیں جو صحت کے لیے بہت ضروری ہے، بس باقی اپنا نیند کا بھی وقت مائنس کریں، کھانا بھی مائنس کریں، تمام اوقات جو آپ کے زندگی کے دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں مائنس کریں، تب جا کر آپ کو عبادتیں اور قرآن ملے گا اور اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو زیادہ باتیں کرنا، آئی ہوپ کہ انڈر لائن کر لیں گے کہ آج کی 10 یہ طاق راتیں اور یہ آخری عشرہ اور باقی 11 منتھ کا بھی بات ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کہ مجھے دین اور اللہ سے دور کون کرے گا، میرے رب سے کون دور کر دیتا ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا، جو بہت زیادہ بولتے ہیں، ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر کی، تو یہ کرنے سے آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور دل آپ کا دنیا میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے اور آپ کا دل منتشر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ادھر ایک ٹکڑا اولاد کا، ادھر ایک ٹکڑا شوہر کا، ایک ٹکڑا بن گیا لوگوں کا، ایک ٹکڑا بن گیا ہمسایوں کا، ایک ٹکڑا میری مرضی، ایک ٹکڑا یہ، ایک ٹکڑا یہ، کتنے دل کے ٹکڑے کر دیے، اتنے ٹکڑے ہو گئے، جبکہ یہ پورا دل اللہ کا مسکن ہے اور کسی کا نہیں۔ یہ جو محبت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو میرے پر ایمان لے آئے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو میرے سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو جب انسان شدید محبت اللہ سے کرتا ہے، وہ اس دل کے اندر اور چیزیں کیسے پال سکتا ہے؟ باقی سب چیزیں ایک ظاہری ہیں، دنیا تک ہیں، اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ تو یہ پورے دل کو، لوگوں کو، دوسروں کو نہیں دے دینا چاہیے کہ سارے کا سارا دوسروں کو دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نظر ہی نہیں آتے، اس کا کلام کہیں نظر ہی نہیں آتا، اللہ کے رسول کی اطاعت کہیں ہے ہی نہیں، زندگی میں میرے پاس ہی کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ دنیا بھری ہوئی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ آپ اللہ سے بہت دور ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے، اللہ چاہتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، ایمان تو لے آئے ہو، شدید محبت کرنی ہے، کرنے کا طریقہ، کرنے کے لمحات، کرنے کی عبادات، کرنے کو سکھانے والے لوگ سب مہیا کر دیے تاکہ تم شدید محبت کرو اللہ سے، ٹھیک ہے، اور اس کا کرنے میں آسانی
تو آپ کو پتہ یہ نماز اس کا بہترین اولین اس سے ملاقات ہے، روزہ اس کی پریکٹس ہے، آپ کو اسی دین وہی دیا جا رہا ہے، حج بہترین ایک عمل ہے جو کہ صرف اللہ کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کو۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اعتکاف ہے، اگر آپ رمضان میں واپس آ جائیں اور آپ کو عطا کراتیں دی جا رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو کر اللہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ عشرہ اس لیے اللہ سے محبت کو مضبوط کرے گا، تو جو اس لیے اعتکاف بھی اسی لیے دیا گیا، اس آخری عشرے میں اس کی دولت نصیب ہوتی ہے نصیب والوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ خلوت میں وقت گزارے، علیحدگی میں وقت گزارے، جو کہ دنیا میں نہیں گزار رہا ہوتا۔ سب کو پتہ ہوتا ہے جی وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، میسج نہیں ہو سکتا، ملاقات نہیں ہو سکتی، فلاں چیز نہیں ہو سکتی، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ خلوت میں وقت گزارا جائے، اس کی یاد میں وقت گزارا جائے، اس کی محبت زندہ کی جائے، اس کی محبت میں مشغول رہا جائے، اور دنیاوی تعلقات سے فرار کیا جائے اپنے آپ کو، اور کچھ عرصے کے لیے اس میں کنارہ کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں اعتکاف کے، آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یاد رکھیں وفات تک اسی پر قائم رہے۔ وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ 20 دن کا اعتکاف کیا، جس سال آپ کو فوت ہونا تھا 20 دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں یہ سعادتیں نصیب فرمائے، یہ خلوتیں نصیب فرمائے، اور اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے جو ہمیں جنت الفردوس میں انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہماری جگہ عطا فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ نہ اجری الی اللہ، بے شک ہم سب کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم قرآن کو کھلا کر کے مبین کی طرح پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو بھی آیات پڑھی گئی ہم سب کے عمل میں لے کر آئے۔ آمین۔